نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جی میرے سامعین، میرے ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے کہ محبوب رحمت للعالمین کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء سے عہد لیا تھا، تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں میرا پیغمبر آ گیا تو تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے پیغمبر پر ایمان لے کر آنا پڑے گا اور میرے پیغمبر کی مدد کرنی پڑے گی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ تم نے ایمان بھی لے کر آنا ہے اور میرے محبوب کی نصرت و مدد بھی کرنی ہے۔ تمام انبیاء نے اقرار کیا تھا کہ اللہ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر تیرا پیغمبر ہماری زندگی میں آ گیا تو ہم اپنی نبوت کو چھوڑ کر تیرے پیغمبر پر ایمان لے کر آئیں گے، تیرے پیغمبر کی غلامی کو قبول کریں گے اور تیرے پیغمبر کی مدد اور نصرت بھی کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، تو تمام انبیاء کو پھر اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ پہلے تمام سے عہد لیا تو تمام انبیاء نے اقرار کیا۔ اللہ پاک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ایمان والو، میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے۔ خالق کائنات، آسمان تو نے بنائے، زمین تو نے پیدا کی، چاند و ستاروں کو تو نے بنایا، یہ پورا دنیا کے جہان اور نظام کو تو نے پیدا کیا۔ اللہ ہمیں تو نے پیدا کیا، اللہ ہمیں تو نے پیدا کیا، ہمارے تمام اعضاء تو نے ہمیں دیا۔ اللہ تیرے تو احسان بہت ہے، تو کون سا ہمیں احسان جتلا رہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ایمان والو، سارے میرے احسانات ہیں، میں ان تمام احسانات تمہیں نہیں گنوا رہا، میں جو تمہیں احسان جتلا رہا ہوں وہ میں اپنا پیغمبر امام الانبیاء امام الرسل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ میرا بڑا احسان ہے، اس لیے احسان ہے کہ محبوب کے آنے سے قبل، حضور کی تشریف آوری سے پہلے اللہ فرماتے ہیں وَإِن قَالُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ پورا یہ جہان، پوری یہ دنیا اندھیرے میں پھیلی ہوئی تھی، جہلیت میں تھی۔ حضور کے آنے سے پہلے کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سانپ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بچھو کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھروں کو خدا بنایا ہوا ہے، کوئی مٹی کا پتلا بنا کر، آٹے کا پتلا بنا کر ان کی پوجا کی جا رہی تھی۔ ساری دنیا در در پہ سجدہ کر رہی تھی سوائے ایک رب کے۔ رب کو سجدہ نہیں، رب کے سوا سب کو سجدہ کیا جا رہا تھا۔ ساری کائنات گمراہی کے اندر تھی، نہ کسی بھائی کو بھائی کا احساس، نہ مالک کو اپنے غلام کا احساس، نہ بیٹی کا قدر، نہ بیٹی کی شان، نہ عظمت کا علم، نہ بہن کی شان، نہ ماں کی کوئی عظمت نہ شان تھی۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ محبوب کے آنے سے پہلے بہنوں کو چوک و چراہوں پر کھڑا کر کے اس کی حسن کو بیان کر کے انہیں بیچا جاتا تھا، انہیں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ حضور کے آنے سے پہلے ماں کی کوئی شان نہ تھی، ماں کو وراثت کے اندر تقسیم کرتے، پھر ماں کے ساتھ بدکاری کی جاتی، لیکن حضور نے آ کر بتایا، محبوب نے آ کر ہمیں سمجھایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت۔ اس محبوب کے بڑے احسان ہے کہ اس محبوب کے آنے سے ہم ایک رب کو سجدہ کرنے والے بن گئے، ایک رب کو رب ماننے والے بن گئے،
ایک رب کو خدا اور مالک علی کل شیء سمجھنے والے بن گئے، اس امام الانبیاء نے آ کر بتایا کہ در در پہ سجدہ نہیں، سجدہ ہو تو ایک رب کے سامنے ہو، وہ عزت دینے والا، وہ ذلت دینے والا، وہ زندگی دینے والا، وہ موت دینے والا، وہ صحت دینے والا، وہ بیماریاں دینے والا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔